چیپٹر 17 اگلے دن الزبتھ نے جین کو وہ سب کچھ بتا دیا جو اس کی مسٹر وکرم سے گفتگو کے دوران گزرا تھا۔ جین نے حیرت اور پریشانی کے ساتھ سنا۔ وہ یقین نہیں کر سکتے تھے کہ مسٹر ڈارسی واقعی اتنے ناقابل اعتبار ہو سکتے ہیں۔ مسٹر بینگلی جیسے شریف النفس شخص کی پسندیدگی کے لائق نہ ہوں، اور پھر بھی اس کی طبیعت میں ایسا نہیں تھا کہ وہ مسٹر وکرم جیسے خوش اخلاق اور خوش شکل نوجوان کی سچائی پر یقین کرتی۔ یہ سوچنا بھی کافی تھا کہ شاید وہ واقعی ایسی بدسلوکی کا شکار ہوا ہو، اور یہی خیال اس کی تمام نرم دلی کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی تھا۔ چنانچہ اس کے اس معاملے میں اور کوئی راستہ نہیں بچا تھا سوائے اس کے کہ وہ دونوں کے بارے میں اچھا گمان رکھیں، دونوں کے رویوں کا دفاع کریں، اور جو کچھ بھی واضح نہ ہو سکے اسے غلط فہمی یا اتفاقی غلطی کا نتیجہ سمجھے۔ میرا خیال ہے اس نے کہا دونوں ہی کسی نہ کسی طرح دھوکہ کھا چکے ہیں جن کی تفصیلات ہم نہیں جانتے۔ شاید کسی خود غرض شخص نے ان کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کی ہوں۔ مختصر یہ کہ جب تک ہم حقیقت سے واقف نہ ہوں یہ کہنا ممکن نہیں کہ ان کے درمیان جو دوری پیدا ہوئی ہے اس کا الزام کس پر ہے۔ بہت درست۔ اور اب میری پیاری جین، ان خود غرض لوگوں کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے جو اس معاملے میں شامل ہو سکتے ہیں؟ ان کا بھی کوئی جواز پیش کرو، ورنہ ہمیں کسی نہ کسی کے بارے میں برا تو سوچنا ہی پڑے گا۔ جتنا چاہو ہنس لو، مگر تم مجھے میرے خیال سے ہٹا نہیں سکو گی۔ میری عزیز لیزی، بس یہ سوچو اگر واقعی مسٹر ڈارسی نے اپنے والد کے پسندیدہ شخص کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے جس کی کفالت کا وعدہ اس کے والد نے کیا تھا تو یہ کتنا شرمناک ہوگا۔ یہ ممکن نہیں کہ کوئی بھی عام فہم رکھنے والا اور اپنی عزت کا خیال رکھنے والا شخص ایسی حرکت کر سکتا ہے۔ کیا ان کے سب سے قریبی دوست بھی ان کے بارے میں اتنے بڑے دھوکے میں رہ سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے ہرگز نہیں۔ مجھے زیادہ آسانی سے یہ یقین آ سکتا ہے کہ مسٹر بینگلی دھوکہ کھا گئے بنسبت اس کے کہ مسٹر وکرم نے اپنی زندگی کی ایسی من گھڑت کہانی تیار کی ہو جیسی انہوں نے مجھ سے گزشتہ شب بیان کی۔ انہوں نے ہر چیز، نام، حقائق بغیر کسی جھجک کے بیان کیے۔ اگر یہ سب جھوٹ ہے تو پھر مسٹر ڈارسی کو چاہیے کہ وہ اس کی تردید کریں۔ علاوہ ازیں سچائی ان کی آنکھوں میں جھلک رہی تھی۔ یہ معاملہ واقعی پیچیدہ اور تکلیف دہ ہے۔ کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کس پر یقین کیا جائے اور کس پر نہیں۔ معذرت چاہتی ہوں مگر مجھے بالکل معلوم ہے کہ مجھے کیا سوچنا چاہیے۔ لیکن جین کسی ایک بات پر ہی یقین کر سکی تھی، وہ بھی یہ کہ اگر واقعی مسٹر بینگلی کسی فریب کا شکار ہوئے تو جب معاملہ کھلے گا تو ان کو کتنی تکلیف ہوگی۔ یہ گفتگو باغیچے میں ہو رہی تھی کہ اچانک وہ لوگ آ پہنچے جن کے متعلق وہ بات کر رہی تھی۔ مسٹر بینگلی اور ان کی بہنیں نیدر فیلڈ میں ایک طویل عرصے سے متوقع رقص کی دعوت دینے آئے تھے جو کہ اگلے منگل کو طے کی گئی تھی۔ دونوں بہنیں اپنی پیاری دوست کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئیں، اسے مدت بعد ملاقات قرار دیا اور بار بار پوچھنے لگیں کہ وہ ان کے درمیان نہ ہونے کے دوران کیا کرتی رہیں اور باقی خاندان کی طرف ان کی توجہ نہ ہونے کے برابر تھی۔ انہوں نے محترمہ بینٹ سے تو حتی الامکان گریز کیا، الزبتھ سے مختصر بات کی اور باقی لوگوں سے تو سرے سے ہی بات نہیں کی، اور وہ جلدی سے رخصت ہو گئیں۔ اس سرعت سے تیزی سے اپنی نشستوں سے اٹھیں کہ مسٹر بینگلی بھی حیران رہ گئے اور یوں روانہ ہوئے جیسے محترمہ بینٹ کی خوش اخلاقی سے بچنے کے لیے بے حد بے تاب ہوں۔ نیدر فیلڈ کے رقص کا امکان گھر کی ہر خاتون کے لیے نہایت مسرت بخش تھا۔ محترمہ بینٹ نے اسے اپنی سب سے بڑی بیٹی کے اعزاز میں دیا گیا ایک موقع سمجھا اور خاص طور پر اس بات پر خوش ہوئیں کہ انہیں مسٹر بینگلی نے خود دعوت دی ہے بجائے اس کے کہ رسمی کارڈ بھیج دیا جاتا۔ جین نے اپنے دل میں ایک خوشگوار شام کا نقشہ کھینچا جس میں وہ اپنے دونوں دوستوں اور ان کے بھائی کی رفاقت سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ الزبتھ نے
خوشی کے ساتھ اس خیال میں خود کو محو پایا کہ وہ مسٹر وکم کے ساتھ بہت زیادہ رقص کرے گی اور مسٹر ڈارسی کے انداز و اطوار میں ہر اس بات کی تصدیق دیکھے گی جو وکم نے کہی تھی۔ کیتھرین اور لائڈیا کی خوشی کسی ایک شخص یا ایک لمحے پر منحصر نہیں تھی، کیونکہ اگرچہ وہ بھی الزبتھ کی طرح آدھی رات مسٹر وکم کے ساتھ رقص کرنے کا ارادہ رکھتی تھی، لیکن وہ ان کے لیے واحد ساتھی نہ ہوتے جو ان کی تسکین کے لیے کافی ہوتے۔ آخر کار رقص کی محفل ایک رقص کی محفل تھی، حتیٰ کہ میری بھی اپنے گھر والوں کو یقین دلا سکتی تھی کہ اسے اس میں کوئی ناخوشگواری محسوس نہیں ہو رہی۔ جب تک میں اپنی صبحوں کو اپنی مرضی کے مطابق گزار سکتی ہوں، اس نے کہا، یہ کافی ہے کہ دفتن فوقتاً شام کی محفلوں میں شامل ہونا میرے لیے کسی قربانی سے کم نہیں، مگر میں جانتی ہوں کہ معاشرتی زندگی کے کچھ تقاضے ہم سب پر ہیں اور میں خود کو انہی میں سے ایک سمجھتی ہوں جو تفریح اور دل لگی کے وقفے ہر کسی کے لیے ضروری اور خوشگوار ہونے چاہیے۔ اس موقع پر الزبتھ کی طبیعت اتنی خوشگوار تھی کہ باوجود اس کے کہ وہ عام طور پر مسٹر کونز سے غیر ضروری گفتگو سے گریز کرتی تھی، پھر بھی وہ خود کو یہ پوچھنے سے نہ روک سکی کہ آیا وہ مسٹر بینگلی کی دعوت قبول کریں گے، اور اگر کریں گے تو کیا وہ شام کی تفریح میں شرکت کو مناسب سمجھیں گے۔ اسے یہ جان کر خاصی حیرت ہوئی کہ انہیں اس بارے میں کوئی تردد نہیں تھا، بلکہ وہ اس خیال سے بالکل بھی خوف زدہ نہ تھے کہ آرچ بشپ یا لیڈی کیتھرین ڈی برگ ان کے رقص میں حصہ لینے پر ناپسندیدگی کا اظہار کریں گے۔ انہوں نے کہا، میں یہ یقین دلاتا ہوں کہ میرے خیال میں ایسے رقص کا کوئی نقصان نہیں جو ایک باعزت نوجوان کی جانب سے معزز افراد کے لیے منعقد کیا جا رہا ہو، اور میں تو رقص سے اتنا بھی انکاری نہیں کہ اس موقع پر اپنی تمام قابل احترام کزنز کے ساتھ رقص کرنے کی سعادت حاصل نہ کرنا چاہوں اور اس موقع سے فائدہ نہ اٹھاؤں۔ محترمہ الزبتھ، میں خاص طور پر آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ مجھے ابتدائی 2 رقصوں کے لیے اپنا ہاتھ دینے کا اعزاز بخشیں۔ مجھے امید ہے میری کزن جین اس انتخاب کو درست زاویے سے دیکھیں گی اور اسے اپنی بے ادبی نہیں سمجھیں گی۔ الزبتھ کو جیسے محسوس ہوا جیسے وہ اپنے جال میں خود ہی پھنس گئی ہو۔ وہ مکمل طور پر تیار تھی، انہی 2 رقصوں کے لیے مسٹر وکم کے ساتھ مصروف، اور اس کی جگہ مسٹر کونز۔ یہ لمحہ اس کی شوخی اور خوش مزاجی کے لیے سخت نامناسب تھا، تاہم کوئی چارہ نہیں تھا۔ مسٹر وکم کے ساتھ اس کی خوشی کچھ وقت کے لیے مؤخر ہو گئی اور مسٹر کونز کی درخواست کو جتنا ممکن ہو سکا خوش اخلاقی کے ساتھ قبول کر لیا گیا، مگر ان کی اس چالاکی نے اسے زیادہ خوش نہ کیا، کیونکہ اس میں ایک اور اشارہ بھی چھپا ہوا تھا۔ اب پہلی بار اسے احساس ہوا کہ اسے اس کی بہنوں میں اس قابل سمجھا جا رہا ہے کہ وہ ہنس فورڈ کی مالکن بنے اور روزنگ میں ایسے مواقعوں پر کارآمد ثابت ہو جہاں زیادہ موزوں مہمان دستیاب نہ ہوں۔ جلد ہی یہ محض گمان نہ رہا بلکہ یقین میں بدل گیا جب اس نے محسوس کیا کہ مسٹر کونز ان سے ہر درجہ مہذب ہو رہے ہیں اور ان کی حاضر جوابی اور خوش مزاجی پر تعریف کے جملے کہنے کی بار بار کوشش کر رہے ہیں، اگرچہ وہ اپنی کشش کے اس اثر پر زیادہ خوش نہ تھی بلکہ حیران تھی۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اس کی ماں نے صاف طور پر اس پہ جتا دیا کہ یہ رشتہ اس کے لیے بے حد خوش آئندہ ہوگا۔ البتہ الزبتھ نے اس اشارے کو نظر انداز کرنا بہتر سمجھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے کوئی بھی جواب دیا تو یہ معاملہ ایک سخت بحث کی شکل اختیار کرے گا۔ مسٹر کونز نے ابھی تک کوئی واضح پیشکش نہیں کی تھی، اور جب تک وہ خود کو کوئی اور قدم نہ اٹھاتے اس کے بارے میں جھگڑنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اگر نیدر فیلڈ کے رقص کی تیاری اور اس کے بارے میں گفتگو کا مشغلہ نہ ہوتا تو اس وقت چھوٹی مس بینٹ کی حالت قابل ترس ہوتی، کیونکہ دعوت ملنے کے دن سے لے کے رقص کے دن تک بارش کے ایسے سلسلے جاری رہے کہ وہ ایک بار بھی میریٹن جا کر اس کی تفریح نہ کر سکی۔ نہ کوئی خالہ ملنے آئی، نہ کوئی افسر دکھائی دیا، اور نہ ہی کوئی نئی خبر ملی۔ حتیٰ کہ نیدر فیلڈ کے رقص کے جوتے بھی کسی اور کے ذریعے منگوائے گئے، یہاں تک کہ الزبتھ بھی موسم کی اس سخت آزمائش
کو ایک سختی سمجھ سکتی تھی، کیونکہ اس نے اس کی مسٹر وکرم سے مزید قربت کی راہ میں رکاوٹ ڈالتی تھی، مگر کیتھی اور لائڈیا کے لیے ہفتہ، اتوار اور پیر جیسے دن صرف اسی صورت میں برداشت کیے جا سکتے تھے کہ منگل کو رقص کا موقع موجود ہو۔ آپ کی توجہ کا بہت شکریہ۔